پیارے بچوں، آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جادوئی قلم۔ زین ایک بہت پیارا اور سمجھدار بچہ تھا۔ اس کا تعلق ایک نہایت امیر گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ زندگی بہت مزے سے گزر رہی تھی۔ زیادہ تر بچے لاڈ پیار سے بگڑ جاتے ہیں، مگر زین بالکل ایسا نہیں تھا۔ مراد صاحب اور فریدہ بیگم نے اس کی تربیت بہت اچھے انداز سے کی تھی۔ ایک دن زین کسی کام سے باہر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نابینا آدمی سڑک پار کروانے کے لیے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت زین بہت جلدی میں تھا۔ اس کے باوجود اس نے نابینا آدمی کی مدد کی اور اسے سڑک پار کروا دی۔ وہ جانے لگا تو اس آدمی نے اس کو ایک قلم دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ قلم لے لو، یہ کوئی عام قلم نہیں، یہ جادوئی قلم ہے۔ تم اس سے جو لکھو گے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ تم نے میری مدد کر کے بہت اچھا کام کیا ہے، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ یاد رکھو، اس قلم کو کسی برے کام کے لیے استعمال نہ کرنا، ورنہ یہ تم پر الٹ ہو جائے گا۔ یہ صرف تمہارا کہنا مانے گا۔ اگر کوئی اور اسے استعمال کرے گا تو اس کا الٹا اثر ہوگا۔ زین نے پہلے تو قلم لینے سے انکار کر دیا، لیکن بار بار اصرار پر اسے لینا ہی پڑا۔ گھر آ کر اس نے قلم ایک طرف رکھ دیا اور اسکول کا کام کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ سو گیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو شام ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو کام والی ماسی نے بتایا کہ اس کی دادی، والدین اور چھوٹی بہن جنت اس کے چچا کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ زین کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ماسی نے کھانا دیا، لیکن اسے ماسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا۔ اس نے قلم کو آزمانے کا سوچا۔ کمرے میں گیا، کاپی اور قلم اٹھایا اور برگر اور کولڈ ڈرنک کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے اپنے پاس کولڈ ڈرنک اور برگر پایا۔ اس نے بڑے مزے سے برگر کھایا اور کولڈ ڈرنک پی۔ اس نے وہ جادوئی قلم سنبھال کر رکھ دیا اور کھیلنے چلا گیا۔ زین ایک نیک دل لڑکا تھا۔ وہ جادوئی قلم سے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن آدھی چھٹی کے وقت وہ اپنے غریب دوست کے لیے کاپیاں منگوا رہا تھا کہ اس کے ہم جماعت بابر نے دیکھ لیا۔ شام کو زین کسی کام سے باہر گیا تو بابر اس کے گھر آیا۔ دادی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا قلم زین کے پاس رہ گیا تھا، وہ لینے آیا ہے۔ دادی سے اجازت پا کر اس نے زین کے بستے سے جادوئی قلم نکالا اور چلتا بنا۔ زین جب گھر آیا اور جادوئی قلم کو نہ پایا تو پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اسے اپنا یہ انوکھا انعام بہت پسند تھا۔ وہ سیدھا دادی کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ دادی نے اسے بابر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قلم لے کر گیا ہے۔ زین نے غصے سے کہا، میں ابھی بابر سے اپنا قلم لے کر آتا ہوں۔ دادی کہنے لگیں، بیٹا صبر کرو، اسے چوری کی سزا ضرور مل جائے گی۔ دوسری طرف بابر جادوئی قلم پا کر بہت خوش تھا۔ اس نے ایک مزیدار کلفی کی خواہش کی۔ کلفی تو آ گئی، لیکن نہایت بدمزہ اور کڑوی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دو بزرگوں کو تنگ کرنے کا سوچا۔ اس نے جادوئی قلم سے لکھا کہ کوے ان کے پیچھے پڑ جائیں، لیکن کوے الٹا بابر کے پیچھے لگ گئے اور اسے نوچنے لگے۔ اس کا درد سے برا حال تھا۔ اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی تھی اور وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ اس نے زین کو اس کا قلم واپس کر دیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ زین نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اپنا قلم واپس پا کر بہت خوش تھا۔